جواب دو، جب تمہیں میں شروع سے پسند نہیں تھی تو تم نے یہ ناٹک پیسوں کے لیے کیا تھا نا؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد لاریب نے راحیل کے کالر پکڑ کر ہذیانی انداز میں چہتے ہوئے پوچھا، لاریب میں تانیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ راحیل نے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے راحیل۔ لاریب ایک دم داڑھی تو راحیل نے سر پٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ بقول تمہارے مجھے جیسے روکھی سوکھی لڑکی کے ساتھ تم زندگی نہیں گزار سکتے تھے تو 2 سال تک میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کیوں کھیلا؟ بولو، جواب دو۔ اب کی بار لاریب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ ٹوٹتے بکھرتے ہوئے بولتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی ناقدری اور بے عزتی پر وہ چہرہ اپنے حنائی ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لاریب پلیز مجھے معاف کر دو، میں صرف ماما کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ مجھے تمہارے گھر کی بالکل لالچ نہیں تھی۔ راحیل اس کے بازو پاس بیٹھتے ہوئے اتنا کہہ کر رک گیا اور چہرہ اوپر کر کے ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کی، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ میں صرف تانیہ سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ اس نے لاریب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا اور دلاور کی طرف بڑھ گیا جو کب سے خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ شکریہ میرے بھائی، آج تمہاری وجہ سے مجھے میری زندگی، میری محبت مجھے مل جائے گی۔ آج تم نے 3 زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ تمہاری لاریب سے محبت بھی بالکل آیا ہے، میں رب سے دعا کروں گا وہ تمہیں تمہاری محبت ضرور ملا دے۔ کہہ کر راحیل رکا نہیں، فوراً وہاں سے جانے لگا۔ تبھی سلمیٰ پر اس کی نظر پڑی تو وہ ہاتھ جوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نجمہ بیگم بھی خاموشی سے بوکھلاتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی، مگر پیچھے سے آنے والی آواز پر ان کے قدم ایک پل کو رک گئے۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا بھابھی، میرے مان بھروسے سب کچھ کو چکنا چور کر دیا، ساتھ یہاں پر سب کے سامنے میری عزت کا جنازہ بھی نکال دیا۔ اگر بھابھی آپ جیسی ہو تو اس سے اچھا ہو کہ میری کوئی بھابھی ہی نہ ہو، سلمیٰ بیگم نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے رخ ہی پھیر لیا۔ ارے جا، مجھے بھی تم جیسے اسے رشتہ داری گانٹنے کا کوئی شوق نہیں، جس کی بیٹی نہ جانے کن لفنگوں کے چکروں میں پڑی رہتی ہے۔ اس کے عاشق کبھی تہی رکھنے سے ٹپک پڑتے ہیں تو کبھی نکاح روک دیتے ہیں۔ نجمہ بیگم سلمیٰ اور لاریب کے شدید رد عمل کا سوچ کر جو تھوڑا ڈر رہی تھی، وہ ڈر بھی کہیں دور جا سویا تھا اور وہ اپنے کیے پر بالکل شرمندہ نہیں ہوتی۔ الٹا تیز نظروں سے گھورتے ہوئے ہاتھ نچا کاکا اور حال سے نکلتی چلے گی۔ لاریب میرا فون دو اور ایسے رشتہ داروں کے لیے اپنا قیمتی آنسو بہت بہاؤ، مت بہاؤ جنہیں تمہاری قدر ہی نہیں۔ خاموشی تماشائی بنا دلاور شاہ دھیرے سے چلتا ہوا لاریب کے قریب آ کر بولا۔ لاریب نے روتے ہوئے یہ فون اس کو تھما دیا۔ دلاور لاریب کے برتاؤ سے اس مرتبہ بہت زیادہ دکھی ہوا تھا، مگر لاریب کے خوبصورت چہرے کو آنسو سے تر دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا اور وہ خاموشی سے فون لیے جانے کو پلٹا۔ دلاور بیٹا، ہم تمہارا شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں اتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا، ورنہ ہمارے اپنوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے روتے ہوئے کہا، صدمے سے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ وہ پل بھر میں ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ آنٹی پلیز چپ ہو جائیے، شکر تو صرف آپ ادا کر ہی ہیں، ورنہ کوئی شخص ایسے ہوتے ہیں جنہیں بس یہی لگتا ہے کہ میں صرف اپنے مقصد اور ضد کی وجہ سے ان کی ہی بے عزتی کرنے پر تلا رہتا ہوں۔ دلاور نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو ان سے ہی تھا، مگر نظر مسلسل لاریب پر جمی ہوئی تھی۔ تیمور، اب میں چلتا ہوں، تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا۔ دلاور نے تیمور سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور ایک آخری نظر لاریب کے روتے وجود پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلا گیا۔ حال میں موجود سبھی افراد کشمکش میں مبتلا تھے اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے نکلتے جا رہے تھے۔ وہیں 2 آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی۔ اسٹیج پر روتی ہوئی لاریب کو دیکھ کر انجانی خوشی محسوس کرتے بھرپور طریقے سے مسکرانے لگی۔ تیمور نے دونوں کو سہارا دے کر اندر روم میں لے گیا۔ لاریب نے کمرے میں جاتے ہی غصے سے سب زیورات کو نوچنا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح سب نوچتی ہوئی بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ تبھی اس کے اندر سے آواز آئی، لاریب تم کب سے اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ ایسے بے غیرت رشتہ داروں کی بے غیرتی پر رونے بیٹھ گئی؟ تم لوگوں کے لیے بالکل نہیں روگی۔ اپنے دل کی آواز کو سنتی ہوئی لاریب ایک جھٹکے سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے مخاطب ہوئی، آج سے ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی مجھے رونا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے اجڑے ہوئے روح پر نظر ڈالی اور واش روم میں جا کر اچھی طرح سے نہانے لگی۔ نہا کر آرام دہ کپڑے پہنتی وہ باہر آئی اور خود کو نارمل کرتی ماما کے کمرے میں چلی گئی۔ دلاور شاہ نے 2 روز تک تو لاریب کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس مرتبہ اس کی عزت نفس پر کافی ضربیں پڑی تھی اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا خاموش بنا بیٹھا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کی خاموشی اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔
لارائب بیٹا تمہارے لیے تیمور کے باز کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ لارائب جب ڈانس کلاس سے واپس لوٹی اور فریش ہو کر موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھ گئی تو سلمیٰ بیگم نے اسے یاسر کے رشتے کی اطلاع دے ڈالی۔ اچھا، لارائب نے موبائل میں ہی دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے انہیں تمہاری شادی کے ناپا ہونے والے دھوکے کے بارے میں بتا دیا۔ پھر بھی وہ تم سے شادی کی خواہش مند ہیں، کہہ رہے تھے کہ شاید تمہیں تیمور کے ساتھ دیکھا تھا اور تبھی رشتہ بیچنے کے بارے میں سوچا بھی تھا، مگر تمہیں منگنی شدہ جان کر خاموش ہو گئے تھے۔ جیسے ہی تیمور نے انہیں بتایا کہ تمہاری شادی نہیں ہو پائی تو وہ فوراً سے بیشتر یہاں چلے آئے۔ اب کل تم تیار رہنا، وہ لوگ تمہاری موجودگی میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیسے لگے وہ لوگ؟ لارائب نے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ اچھے لوگ تھے، تیمور بھی بہت تعریف کرتا ہے اپنے باز کی، سلمیٰ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل آنے دو، جب آپ کو ٹھیک لگے تو میں بھی مل لیتی ہوں، لارائب نے نارمل لہجے میں کہا۔ لارائب بیٹا، تم ان لوگوں سے ملنے سے پہلے دلاور سے رشتے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ سلمیٰ بیگم نے بہت ہی دھیرے سے اپنے دل میں دبی بات کو آخر زبان پر لے ہی آئی۔ ماما پلیز، ابھی راحیل نے دھوکہ دیا ہی ہے اور میں فوراً اس ضدی بیوقوف سے انسان سے شادی کر لوں۔ مانا کہ اس نے راحیل کی سچائی سے ہمیں آگاہ کیا، مگر اس سے مجھ سے محبت نہیں ہے ماما، اسے مجھ سے شادی کرنے کی بس ضد ہے جس کا اظہار وہ کھلے عام کر بھی چکا ہے۔ ماما، میں چاہتی ہوں کہ ایسے شخص سے شادی کروں جس سے میری دولت رتبے سے کوئی سروکار نہ ہو اور اس کا چھوٹا سا ہی گھر ہو تو بھی چلے گا، مگر میری عزت کرے اور مجھے خوش رکھے، میرے نہرے اٹھائے، یہ نہیں کہ مجھے ضد ہی بنا لے۔ ماما، میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے بھی ضد ہے کہ کسی سے بھی شادی کر لوں، مگر دلاور شاہ سے نہیں، اسی لیے آپ ان لوگوں کو بلا کر آپ کو بہتر لگے تو بات پکی کر دے۔ میں بھی اب اپنا خوبصورت گھر چاہتی ہوں، صرف خوش رہنا چاہتی ہوں۔ اب تیمور بھی کمانے لگا ہے تو آپ کی طرف سے بھی میں مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ ماما، اب میں تھک چکی ہوں، چاہتی ہوں کہ کوئی ہمدم میرا سہارا بنے، نہ کہ وہ مجھے تانے دے اور نہ ہی ضد بنا کر مجھے نیچا دکھائے، لارائب نے نم آنکھوں سے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سلمیٰ بیگم نے اپنے دل میں اڑتی خواہش کا گلا گھونٹا اور یاسر کو فون لگانے لگی۔ دا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ دلاور شاہ صوفے پر لیٹا ہوا فون پر مہو گفتگو تھا۔ ٹھیک ہے دا جان، کل آپ کو اپنی شکل دکھانے پنڈ آ جاؤں گا، دلاور نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ دا جان اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ انہیں سرپرائز دینے کو اس نے آج پنڈ جانے کا پروگرام بنا لایا۔ تبھی لارائب کا روتا ہوا وجہ اس کی نظروں کے سامنے لہرا گیا۔ نو نیور، ابھی کچھ دن اسے سنبھلنے کے لیے بغیر ڈسٹرب کرے اسے اس کی حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کچھ دن گزر جائیں تب رشتے کے لیے بات کرنا چاہیے۔ وہ خود سے محو گفتگو تھا، وہ لارائب کی طرف سے پہلی مرتبہ لاپرواہ بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنی عزت پر لگی ٹھیس کی خاطر پوری طرح سے اس کی جانب سے لاپرواہی برتی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اسے یہ لاپرواہی کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ یاسر اس کے گھر والے لارائب کو پسند کر کے گئے تھے، لارائب کو بھی اسمارٹ سا یاسر برا نہیں لگا تھا۔ لارائب نے یاسر کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام کے ساتھ محبت کی کئی رنگ بھی دیکھ لیے تھے۔ وہ شرماتے ہوئے شادی کے لیے حامی بھی بھر دی تھی۔ اتوار کا دن تھا اور یاسر اس سے شادی کی شاپنگ کروانے لے جانے والا تھا۔ یاسر نے اسے اپنی آفس میں ہی بلا لیا تھا۔ وہ تیار ہوتی یاسر کے آفس جا پہنچی۔ ہیلو یاسر، میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی؟ لارائب نے کمرے میں قدم رکھا تو یاسر کی پشت اس کی طرف تھی، تبھی وہ نارمل لہجے میں کہتی اس کے سامنے کی طرف آئی، مگر مقابلے پر نظر پڑتے اس کے چہرے کا رنگ بگ سے اڑ گیا۔ تم لارائب نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ مقابل تو اپنے سامنے کھڑے لارائب کے منہ سے یاسر کو مخاطب کرتا دیکھ کر ہی سکتے میں چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لارائب نے فوراً سے بیشتر خود کو نارمل کرتے ہوئے گھور کر پوچھا، مگر مقابل تو جیسے سننے سے ہی انکاری تھا۔ وہ تو بس یک ٹک سامنے کھڑی لارائب کو غصے سے دیکھتا دنیا مافیا سے انجان نظر آ رہا تھا۔ بیوقوف انسان، ایسے فریز ہو کر کیوں بیٹھے ہو؟ لارائب نے آپ کی بار کوفت سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اچانک ہی ہوش میں آیا تھا؟ میں پوچھ رہی ہوں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لارائب نے دانت پیستے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں کسی کام سے آیا تھا، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مقابل نے تقریباً اس کی حضرت گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب کے ساتھ سوال بھی کر ڈالا۔ اسے لارائب پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس طرح سے لارائب نے اسے یاسر سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس انداز پر وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا، مگر کچھ سوچ کر اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ اوہ، کام سے آئے تھے، مطلب نوکری کی تلاش میں ہو؟ ٹینشن مت لو، تمہیں نوکری آرام سے مل جائے گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ سے کہنا، میں یاسر سے کہہ کر نوکری دلوا دوں گی۔ لارائب نے شان بے نیازی سے کندھے
پر آئے شولڈر کٹ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے احسان جتانے والے انداز میں کہا، اب تم میری سفارش کرواؤ گی؟ گریٹ، ویسے یہ مہربانی مجھے غریب پر کیوں کی جا رہی ہے؟ مقابل نے اپنی انگلی کو سینے پر رکھتے ہوئے ایک ادا سے کہا اور کہکا لگانے لگا۔ تم سچ میں پاگل ہو، اب اس میں بلا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی میں کسی کا احسان زیادہ دن تک خود پر نہیں رہنے دیتی، اسی لیے سوچا کہ جو احسان تم نے مجھ پر کیا تھا اسے تمہاری مدد کر کے اتار ہی دو۔ لاریب نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا اور بے کلفی سے یاسر کی سیٹ پر اعتماد سے بیٹھ کر سامنے رکھے میگزین پر نظر مارنے لگی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ یہ اتنے اعتماد اور اکڑ کے ساتھ یاسر کی جگہ پر بیٹھی ہے؟ مقابل نے دل ہی دل میں سوچا مگر کہا کچھ نہیں۔ تبھی دروازہ کھول کر یاسر اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے بیٹھی لاریب پر پڑی۔ واؤ، کافی وقت کی پابند ہو، وہ دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ وہ تو میں ہوں ہی، لاریب نے اس کے کندھے پر میگزین ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ خیر سے تم پہلے ان سے مل لو جو مجھ سے بھی پہلے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لاریب نے کرسی پر بیٹھے شخص کو اوپر جیسے احسان جتاتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا، کس سے؟ یاسر نے کہتے ہوئے دروازے کے پیچھے رکھی کرسی پر نظر دوڑائی۔ مقابل پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً ادب سے کھڑا ہو گیا۔ لاریب، ان سے ملو، یہ ہے میرے۔ اس سے پہلے کہ یاسر اپنا جملہ مکمل کرتا مقابل نے بیچ میں ہی بات کرتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست ہے۔ وہ شخص کہہ کر چلتا ہوا یاسر کے بازو کھڑا ہوتا اس کے ہاتھوں کو پیچھے سے پکڑ کر دبانے لگا۔ اس کے دبانے پر یاسر نے اجنبی سے مقابل کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں میں یاسر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں لاریب، یہ میرا دوست ہے، یاسر نے فوراً سے بیشتر کہا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ لاریب نے دونوں کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یاسر نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تب یاسر، آپ میری ہاتھ اپنے دوست کو نوکری دلوا دو، اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے جسے میں جلد از جلد اتارنا چاہتی ہوں۔ لاریب نے عاجزی سے کہا۔ یاسر تو لاریب کی بات پر سر پٹاتے ہوئے کھانسنے لگا جبکہ مقابل نے مسکین سی صورت بنا کر یاسر کی طرف دیکھا۔ لاریب، یہ دلاور شاہ ہے میرا جگری دوست اور اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے مجھے تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں۔ یاسر نے ہچکچاتے ہوئے اسے خود کے قریب کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ویسے یاسر، برا نہ ماننا، انسان کو دوست اچھے بنانے چاہیے۔ لاریب نے دلاور کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے یاسر سے کہا۔ بہت اچھا ہے میرا دوست، یاسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لاریب نے ناک چڑھائی۔ لاریب، تم دلاور کو جانتی ہو کیا؟ لاریب کو طنز کے تیر چلاتے دیکھا یاسر پوچھ بیٹھا۔ ہاں، موصوف میرے یہاں کرایہ دار رہ چکے ہیں۔ لاریب نے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کافی لاپرواہی سے کہا۔ یاسر، تم لاریب کو کیسے جانتے ہو؟ دلاور نے لاریب کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے یاسر سے پوچھا۔ لاریب میری فیانسی ہے، بہت جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ یاسر نے بہت ہی اطمینان سے دلاور شاہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا فیانسی؟ دلاور کو لگا کہ آفس کی چھت ہی اس کے اوپر آن گری ہو۔ وہ شاعر کی کیفیت میں اتنا ہی کہہ پایا۔ تبھی یاسر کا فون بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، میں بس 10 منٹ میں آیا، ایک ضروری کال آ گئی ہے۔ یاسر نے نمبر دیکھا، اجلل میں کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دلاور شاہ غصے سے سرخ چہرہ لیے لاریب کی طرف بڑھنے لگا۔ لاریب نے دلاور کو غصے سے اپنی طرف آتا دیکھا، انجان بنتی دوبارہ میگزین اٹھا لی۔ واہ لاریب واہ، تمہارے کیا کہنے ہیں؟ ابھی 10 دن پہلے راحیل کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی اور اب یہ یاسر کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہی ہو۔ جتنی جلدی تم اپنی زندگی میں لڑکوں کو بدل رہی ہو اتنی جلدی تو کوئی دوست بھی نہیں بدلتا، دلاور شاہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا، ہونہار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے طنز کے نشتر چلائے۔ تم سے مطلب؟ لاریب اس کی بات اور انداز پر تلملا کر رہ گئی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا اور کافی آرام سے ٹکا سا جواب دیا، مجھ سے ہی تو مطلب ہے لاریب افندی۔ دلاور شاہ نے اچانک اس کے ایک دم قریب آ کر کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں سمجھے تم؟ لاریب نے کاردار انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے کہا، میرے لیے تم دوسری نہیں ہو لاریب، میری زندگی، میری جان، سب کچھ تم ہی ہو۔ کیا تمہیں یاسر سے محبت ہے؟ کیا تمہیں راحیل سے محبت تھی؟ دلاور نے ایک دم اچانک اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی ہزل گرین آنکھوں میں جھانکتے محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے سوال بھی کر ڈالا۔ لاریب نے دلاور کے قریب آنے پر سٹ پٹا ہی گئی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا اور دلاور کو ہاتھ سے پیچھے دھکیل کر گویا ہوئی، میں شادی سے پہلے کی محبت کو پسند نہیں کرتی۔ میری نظر میں ایک لڑکی کو اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہیے، اس لیے میں دونوں میں سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتی۔ اور دوسری بات ہے، تم کیا مجھے کمزور لڑکی سمجھتے ہو جو راحیل جیسے دھوکے باز انسان کے لیے دوتے بیٹھ جائے؟
یا پھر اپنی پوری زندگی اس کے نام پر تیاگتے؟ نو نیور، میں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہوں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو بلا وجہ دھوکے باز شخص کے لیے ہام ہاں آنسو بہاتی رہیں۔ لاریب نے ایک دم اعتماد سے اس کی نیلی کان سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رک کا اپنی بات مکمل کی۔ لاریب، آخر میری محبت میں کیا کمی ہے جو تم میرے وجود سے ہی انکاری ہو؟ دلاور نے اچانک ہی نم ہوتی آنکھوں سے کہا۔ وہ تو یہ سوچ کر آرام سے بیٹھ گیا تھا کہ اب لاریب اور اس کے بیچ سے راحل نامی کانٹا بھی وہ ہٹ چکا ہے۔ اب لاریب ضرور اس کی ہو جائے گی، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی اور یاسر نامی ویلن نے اچانک ہی انٹری مار دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے دلاور، یاسر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر منگنی شدہ جان کا خاموش رہا، اور جیسے ہی اسے پتہ چلا تو وہ سیدھے طریقے سے رشتہ لے کر گھر آیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ بار بار مجھے تنگ کیا۔ جو تم محبت کی تصویر پڑھتے ہو نا، اصل میں تو مجھ کو اپنا بنانا تمہاری ضد بن گئی، اور تم ضد کو محبت کا نام دے رہے ہو۔ بس یہی فرق ہے تمہاری اور اس کی محبت میں۔ اب تو تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل گئے نا، تو پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لاریب نے اس کی آنکھوں میں تقریباً جھانکتے ہوئے صاف اور رٹا لہجے میں کہا، اور جانے کے لیے بلٹی دبی۔ دلاور نے اچانک ہی اسے کندھوں سے تھام کر خود کے مقابل کھڑا کر دیا۔ لاریب کی بات پر دلاور شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے دل پر کسی نے چھری چلا دی ہو۔ بار بار اپنی محبت کی تجلی پر اب وہ اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ لاریب کو جھنجھوڑ ڈالے اور چلا چلا کر بتائے کہ وہ کس قدر اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے بغیر جینے کے تصور سے اس کی سانسیں تھمنے لگتی ہے، وجود ریز ریز ہو جاتا ہے، اور اس کی محبت سے ڈوبا دل کرچی کرچی ہو کر خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ دلاور اتنا کمزور نہیں تھا اور نہ ہی ہے، مگر لاریب کے سامنے وہ خود کو بے بس پاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ اس کے طنز پر کھڑی کھڑی سنا دے، مگر اس کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ ارادہ بدل دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی محبت کو قریب سے دیکھے، اسے محسوس کرے، مگر وہ خود لاریب پر گندی نظر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ میلی نہ ہو جائے، اسی لیے اس کے اتنے شدید رد عمل پر بھی وہ اپنے غصے کو دباتا تھا، حمل کا اظہار کرتا تھا۔ مگر آج اس نے سوچ لیا تھا سارے حساب بے باک کر دے گا۔ کہیں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور یاسر اسے لے اڑا تو وہ کیا کر پائے گا؟ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ اوہ، مجھے اب سمجھ میں آیا، تم یاسر کے رتبے، اس کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے پاس چلی آئی۔ دلاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، دلاور شاہ، تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، اسی لیے تمہاری سوچ بھی گھٹیا ہے۔ اگر میں دولت کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی میں سے ہوتی نا، تو کبھی راحل کے ساتھ شادی پر راضی نہیں ہوتی۔ تمہارے کہنے کے مطابق راحل کے پاس تو اچھے قارون کا خزانہ تھا، جسے دیکھتے ہی میں اس کے پیچھے دوڑنے لگی تھی۔ دلاور کی بات نے اس کے اندر آگ ہی تو لگا دی تھی، جس پر وہ بھڑکتے ہوئے گویا ہوئے پھر اپنے کندھوں پر سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا اور دوبارہ گویا ہوئی، میں دونوں مرتبہ اپنے بڑوں کے فیصلے پر ہی شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی ہوں، اور مسٹر دلاور شاہ، اس مرتبہ یاسر سے شادی کر کے ہی رہوں گی۔ لاریب نے اپنی ہزل گرین آنکھوں کو اس کے نیلی کان سی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، کرسی کو ٹھوکر مارتے ایک جھٹکے سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی سامنے سے آتے یاسر سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، یاسر نے فوراً سے بیشتر اسے سنبھالا۔ تم ٹھیک ہو؟ یاسر نے جذبے لوٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے لاریب سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر جواب دے دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سوری یار، مجھے لاریب کو شاپنگ پر لے جانا ہے، ہم بعد میں ملتے ہیں۔ یاسر نے لاریب کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے دلاور سے معذرت کی اور اسے دیے باہر نکل گیا۔ لاریب اور یاسر کو ساتھ میں دیکھا دلاور شاہ جیسے بٹی میں جلنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ یاسر کو کہیں ایسی جگہ اٹھا کر پھینک دے جہاں سے وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں جیسے خون جھلکنے لگا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ لاریب، افندی بہت ہو گیا اب تک تو میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا، مگر تم نے مجھے سختی کرنے پر مجبور کر دیا۔ دلاور نے دل میں سوچتے ہوئے غصے سے جبڑے بینچ اپنے ہاتھ کا موقع بنائے اور گلاس ٹیبل پر پوری قوت سے دے مارا۔ خون کی تیز لہر اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے فرش پر قطرے قطرہ گرنے لگی، مگر وہ نظر انداز کرتا اپنے پرانے انداز میں کروفر سے چلتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد ہی دلاور شاہ شہر کے مشہور کیفیٹیریا میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے مال سے ہنستے ہوئے نکلتے یاسر اور لاریب پر پڑی۔ غصے کی تیز لہر اس کے وجود میں سرید کر گئی۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیاں باندھی اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ لاریب، یہیں رکو، میں پارکنگ سے گاڑی لے کر آتا ہوں، یاسر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ یاسر کو گئے 5 منٹ گزر چکے تھے، مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ لاریب یوں ہی سڑک پر نظر ماری تھی کہ ایک بلیک کار جھٹکے سے اس کے پاس رکی اور گاڑی کا دروازہ واہ ہوا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے گاڑی کے اندر کھینچ کے وہ مدد کے لیے چلانا چاہتی تھی، مگر مقابل کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ اسے لگ رہا تھا
کہ اس کے جبڑے ہی ہل جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہاتھ پیر چلانے کے بعد منہ پر مضبوط گرفت کی وجہ سے اس کی سانسیں تھمنے لگی اور تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ لاریب کے ہوش میں ہوتے ہی مقابل نے دھیرے سے اس کے نازک ہونٹوں پر سے اپنے سخت ہاتھ ہٹا دیے اور بہت ہی احتیاط سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا۔ گاڑی میں لاریب اس شخص کی گود میں سر رکھ کر ہوش و حوص سے بیگانہ پڑی تھی۔ مقابل نے اس کے مرے پیروں کو بھی بہت احتیاط سے سیدھا کیا۔ مجھے معاف کرنا میری جان، اس نے لاریب کے بے حرکت وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ تبھی اس کی نظر لاریب کے گال پر خون کے بازو پڑی، جہاں سختی سے پکڑنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تم نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا جانے دلاور، اس نے نم آنکھوں سے مدھم آواز میں کہا اور دھیرے سے لاریب کی پیشانی پر جھک کر پیار بھرا بوسہ دیتا پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی دلاور کی آنکھ سے بے اختیاری میں آنسو جھلک پڑے اور سیدھا لاریب کے گال پر گرنے لگے۔ آنسو کے گرنے کی وجہ سے لاریب نے عقلمندی سے آنکھیں کھولی تو دلاور کو اتنے قریب پا کر سٹپٹا گئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ تبھی اس کے ذہن میں جمعہ ہوا اور اسے سب یاد بھی آ گیا۔ گھٹیا انسان، تم نے مجھے ابھی لاریب کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ دلاور نے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ لاریب چند پل تک چیختی رہی، مگر دلاور کی گرفت کی وجہ سے اس کی آواز کہیں اندر ہی دب گئی۔ مسلسل چلانے سے اس کی سانسیں پھولنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھک ہار کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو خود کے اوپر کسی کو جھکا پایا۔ اس نے گھبرا کر اپنی مندی مندی آنکھوں کو پوری طرح سے پھیلا کر کھولتے ہوئے دیکھا۔ مقابل کو دیکھ کر اس کا حلقہ کڑوا ہو گیا۔ اس نے مارے تیش میں مقابل کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر یہ کیا، اس کے دونوں ہاتھ پلنگ کی دونوں سائیڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ ہاں تو اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو جانے من، اس نے کمینگی مسکراہٹ لڑکی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تو دیکھو نہ جانے من، بندہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو فرصت سے سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو گھٹیا انسان، وہ غصے سے داڑھی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں، اس نے لڑکی کی آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے کہا۔ جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی خواب میں بھی نہیں ہوگا ذلیل انسان، لڑکی نے ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے زور سے کہا۔ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا بہت بھی جانتا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ہاتھ کھولو میرے اور مجھے جانے دو کمینے انسان، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، چھوڑ دوں گا لیکن، کہہ کر وہ رکا۔ لیکن کیا لیکن؟ لڑکی نے فوراً پوچھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نکاح؟ وہ بھی تم سے؟ کبھی زندگی میں نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تم کو کرنا پڑے گا، وہ ہنوز اپنی بات پر قائم رہا۔ میرا ابھی اتنا بھی برا دن نہیں آیا کہ میں تم سے نکاح کرتی پھروں، اور نہ ہی میری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بہت اطمینان سے بولتی اس کا سکون غارت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل بھی کوئی عام ہستی نہیں تھا جس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا۔ تم نکاح کے لیے مجبور ہو جاؤ گی، اس نے ایک دم یقین سے کہا۔ او پلیز، اب یہ فلموں کی طرح گھسا پٹا جملہ مت دہرا دینا کہ تمہاری ماں اور بھائی میرے قبضے میں ہیں، یا تمہیں نکاح کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو گولی مار دوں گا، وغیرہ وغیرہ، اس نے کوفت سے سرد آہ بھرتے ہوئے ٹیڑے میڑے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آہا، میں نے کوئی جوک سنائی ہے کیا؟ وہ اس کے ہنسنے پر غصے سے بولی۔ تم بے فکر ہو، میں بھی بالکل تمہاری ٹکر کا ہوں، اسی لیے جو تم نے گنوائے ہیں نا ان میں سے ایک بھی ڈائلاگ نہیں جاڑوں گا، وہ مزہ لیتا ہوا بولا۔ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، نکاح تو میں کرنے سے رہی کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ آج ہی تو تمہیں ڈر کا احساس ہوگا محترمہ بہادر صاحبہ، کہتے ہوئے اچانک وہ ایک دم اس کے قریب آ گیا۔ کبھی نہیں، وہ بہت اطمینان سے بولی، مگر اس کی سیٹی تو تب گول ہوئی جب وہ اس کے ایک دم قریب ہوتا اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ پیشانی سے لے کر گلے تک وہ اسے چھوتا ہوا ڈرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلتی مضبوط لہجے میں بولی۔ تم جیسا گھٹیا انسان عورت کو کمزور سمجھ کر چاہتا ہے کہ جو مرضی وہ کروا لے گا، مگر یاد رکھو میں ان کمزور لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں گی۔
وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، کہتے ہوئے اس نے اپنے لب پہلے اس کی پیشانی پر رکھے، پھر آنکھ پر، اور آخر میں اس کے ہونٹوں کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ تو بت بنی اس کی جرأت پر حیران ہو گئی تھی۔ وہ اسے بالکل ایسا شخص نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے تو اتنی ڈٹائی سے زبان درازی کیے جا رہی تھی۔ اسے مقابل کی شخصیت پر اتنا تو یقین تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ پھر رک کیوں گئے؟ بولو۔ وہ اندر سے ڈرتی ہوئی باہر سے مضبوط لہجے میں بولی، تم کیا چاہتی ہو کہ تم حرام کاری میں ملوث ہو جاؤ؟ کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے رہوں گا، آگے تمہاری مرضی ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ وہ کہتا ہوا اچانک ہی اس کے اوپر گر سا گیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں لیتا اپنے لب اس کے ہونٹوں کے پاس لے جانے لگا۔ رکو، میں تیار ہوں۔ اسے اپنے اوپر دیکھ کر اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی عزت کو تار کر کے ہی چھوڑے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کی سانسیں خوف سے تھمنے لگی اور پسینے کی ننھی بوندیں گھبراہٹ سے اس کے چہرے پر ابھرنے لگی، تو وہ تھوک نکلتے ہوئے اٹک اٹک بولی، بہت صحیح فیصلہ لیا ہے میری جان۔ کہتے ہوئے اس نے مولوی صاحب کو آواز دی۔ باہر روم میں بیٹھے مولوی صاحب و گواہ کے لیے دو آدمی فوراً اندر آ گئے اور بہت خاموشی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ باہر تک ان کو چھوڑتا اندر آیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ چلو تم کو گھر چھوڑ دوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ دکھ کے بعد فراڈ کیا تم نے میرے ساتھ، ذلیل انسان۔ جیسے اس نے چلنے کو کہا تو وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے زور زور سے کہنے لگی، تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ اس کے انداز پر کنفیوز ہوتی بولی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے مجھ سے، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کرتی۔ بولو، جواب دو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی، ہاں تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں مار کر بھی تمہارا کیا کسی کی بھی عزت کو تار نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں ڈرانے کے لیے جو حرکت کی تھی اس کو سوچ کر بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولی، تم نے ہی مجبور کر دیا تھا مجھے ایسی ہی شرمناک حرکت کرنے پر۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ تڑپ کر بولا، کاش تم مان جاتی تو۔ وہ پھر دھیرے سے بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے زبردستی نکاح کر لینے سے میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے گھٹیا انسان، یہ کاغذی رشتہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور تم سے دل کا رشتہ تو کبھی جڑ ہی نہیں سکتا۔ کہتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکلا اور زبردستی ہی اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ لہریں اب مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے دروازے پر رکی اور دل سے دعا کرنے لگی، آج اندر جاتے ہی کسی سے بھی اس کا سامنا نہ ہو۔ دلاور کی حرکت پر وہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے جیسے ہی دھیرے سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ حال میں کسی کو موجود نہ پا کر اس نے سکھ کر سانس لیا، اپنے مردہ قدموں میں تیزی لاتی جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ 2 منٹ تک دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑی وہ اپنی ہموار سانسوں کو بحال کرنے لگی، پھر بہت ہی آہستہ سے چلتی ہوئی بیٹھ کے بازو لگے دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ مگر آج اپنے عکس کو دیکھا اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ ہونٹ کے بازو اسے جلاد کی انگلیوں کے نشان دے کر اس کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ سرخ نشان پر ہاتھ رکھتی وہ زاروں قطار رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہجیاں بند کی۔ وہی کھڑے کھڑے من بھر رونے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ وہی ناک، وہی لب، وہی آنکھیں اور وہی چہرہ، کچھ تو نہیں بدلا تھا۔ پھر وہ رو کیوں رہی تھی؟ بس نام ہی تو بدلا تھا، جو ظاہری طور پر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ چند گھنٹوں قبل تک لاریب افندی تھی اور اب لاریب دلاور شاہ۔ یہ سوچتے ہی وہ پھر سے رونے لگی۔ تبھی ایک دم اچانک اس کے اندر سے آواز آئی، نہیں لاریب نہیں، تم اتنی کمزور تھوڑی ہو جو رونے بیٹھ گئی ہو۔ تم اپنے آگے زبردستی لگے نام کی وجہ سے بالکل نہیں رو گی۔ تم کیوں رو رہی ہو جب تم اس کاغذی رشتے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی ہو؟ تو مت رو، تم جتنا رو گی اتنا ہی اپنے آپ کو کمزور بناؤ گی، اور یہ وقت کمزور بنے کا بالکل نہیں بلکہ مضبوط پن کا۔ دلاور شاہ کو رلانے کا ہے، ہاں دلاور شاہ کو رلانے کا ہے۔ لاریب اپنے اندر کی باتوں کو غور سے سنتی، اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگی، خود کو ہلکان کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں اب بس یہی جملہ گردش کرنے لگا، دلاور شاہ کو رلانے کا ہے۔ اس نے روانی سے بہتے اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کیا۔ اس مرتبہ ایک عزم کے ساتھ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھا۔ وہ من ہی من دلاور شاہ سے گفتگو کرنے لگے، دلاور شاہ، پہلے تو مجھے تمہارا بار بار میری راہ میں حائل ہونا پسند نہیں تھا، مگر اب تمہاری اس حرکت سے مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔
میں تم سے نفرت کرتی ہوں دلاور شاہ، نفرت، شدید نفرت، اور یہ زبردستی کا نکام میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں ہلا لے کر یاسر سے شادی ضرور کروں گی۔ ہاں البتہ تمہارا بہت کچھ بھی کرنے والا ہے، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ تم اس لمحے کو پچھتاؤ گے جس لمحے تمہیں مجھ سے محبت کا احساس ہوا تھا۔ لا ریب دل ہی دل میں آگے کے بارے میں سوچ کر مطمئن ہونے لگی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ ٹھیک 15 دن بعد یاسر سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اسے جو بھی کرنا تھا وہ ان 15 دنوں کے اندر ہی کرنا تھا۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اب وہ تھوڑا مطمئن ہوتی اپنے پلان کے پہلے مرحلے کے لیے مما کے پاس جانے کا سوچنے لگی۔ تبھی اسے کچھ یاد آیا تو وہ فوراً واش روم میں فریش ہوتے باہر نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بہت ہی مہارت سے اس سورہ نشان کو چھپانے میں مصروف ہوئی۔ دلاور بہت ہی دکھی دل کے ساتھ کندھے جھکاتا ہوا اپنے خوبصورت سے بڑے بنگلے کے عالیشان سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت ہی دکھی تھا، البتہ دیکھا جائے تو آج اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آج لا ریب اس کے نکاح میں آ چکی تھی، مگر وہ اداس کے ساتھ چلتا ہوا بیڈ پر گر سا گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح زبردستی سے لا ریب کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ میں تو اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اس کی پوری رضامندی سے اپنی شریک حیات بنانے کا سوچا تھا، مگر مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ یاسر اور لا ریب کو ساتھ ساتھ دیکھ کر میں نے غصے سے یہ کیسا قدم اٹھایا؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتا رونے لگا۔ اسے بہت ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو بے سکون محسوس کر رہا تھا، دل الگ ہی طرز پر دھڑک رہا تھا۔ یا خدا میرے دل کو سکون سے بھر دے، مجھے چین دے دے۔ وہ لیٹے ہی اپنے رب سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر اور رونے کے بعد وہ اچانک اٹھا، واش روم میں گھس گیا اور فریش ہو کر نکلتا سیدھا جائے نماز بچھا کر توبہ کی نماز ادا کرنے لگا۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ میری اس گناہ کو معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ سچ کہتے انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ انسان سے کچھ بھی کروا دیتا ہے، غصے میں انسان سے ہی غلط کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ دعا مانگتے ہوئے سجدے میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور دوبارہ سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ زبردستی ہی صحیح مگر لا ریب میری دسترس میں تو آ گئی۔ میرے مولا بس تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، مولا محبت ڈال دے جس طرح میں اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہوں، مولا اب تو اس کے دل میں بھی داخل کروا دے، مولا۔ وہ پھر زاروں قطار رونے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ جائے نماز سے اٹھا اور بشیر سے کھانا منگوا کر کھانا کھایا۔ اس کے ساتھ میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا، زیادہ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا اور ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھتا زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند تو اسے کوسوں دور روٹھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی لیٹا ہوا اب آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بہت ہی بیزاری سے موبائل کو اٹھا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا اور اسکرین پر روشن ہوتے نام کو پڑھنے لگا، حویلی کالنگ۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی، کیونکہ داجان تو ہمیشہ خود کے فون سے ہی اسے کال کیا کرتی تھی۔ حویلی کے لینڈ لائن نمبر سے ملازم تو تبھی کال کرتے تھے جب بہت ضروری بات ہوتا تھا، یا اس کے آگے دلاور سے سوچا ہی نہیں گیا۔ ہیلو، اس نے بہت ہی عجلت میں کہا۔ جیسے اس نے فون کی دوسری طرف سے ملازم کی بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلنے لگا اور اس کے لب سے بے صحتہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داجان موت کا دل مقرر ہے اور ہر زیرو کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، بس آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ داجان آپ ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ مرنے والوں پر رویا نہیں کرتے بلکہ انہیں دیکھ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور ان کے لیے پڑھ کر بخشتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا، جب ہم روتے ہیں تو مردہ کہتا ہے کہ رو مت بلکہ اپنی تیاری کرو، آج میری تو کل تمہاری باری ہے۔ پھر آپ ہی کیسے کمزور پڑ گئی؟ دلاور شاہ فرحت دادی کے انتقال کی خبر سن کر فوراً پنڈ ان کے گھر پہنچا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی داجان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دلاور کے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی دلاور نے ان کے آنسوں کو صاف کرتے انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو دہراتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ دلاور تجھے تو پتہ ہے فرحت میری چھوٹی بہن تھی اور بہت تکلیف سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یاور اور رخسانہ کے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی چھوٹی سی 3 سالہ پوتی دانیہ کو اس نے ہی پال پوس کے جیسے تیسے بڑا کیا۔ اب یاور اور اس کی بیوی سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، جنہوں نے اپنی ماں کو سسک کر جینے پر مجبور کیا اور اس بچی کے صاحبہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھ سکے تو اس کے مرنے کے بعد کیا خیال رکھیں گے؟ داجان نے بولتے بولتے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ داجان مجھے سب کچھ پتہ ہے، آپ کیسے چھپ چھپ کر ان کی مدد کیا کرتی تھی،
میں آپ کی بہن تو نہیں لوٹا سکتا، ہاں البتہ ان کی پوتی دانیہ کی کفالت ضرور کر سکتا ہوں۔ دلاور شاہ نے بہت سوچ سمجھ کر انہیں تسلی دی۔ دلاور تم ابھی واپس تو نہیں جاؤ گے نا اسلام آباد؟ انہوں نے اپنے آنسو کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں داجان، میں آپ کے ہی پاس ہوں۔ دلاور نے کہتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ داجان اس کے سینے سے لگی اپنا دکھ ہلکا کرنے لگی۔ داجان فرحت کے انتقال کے چوتھے دن ہی دانیہ کو اپنے گھر لے کر آ گئی تھی۔ ان کی بہن کی شادی بھی پنڈ میں ہی ہوئی تھی، مگر جاور اور ہاور کے پیدا ہونے کے بعد ان کے شوہر نے بہت ہی کم عمری میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ فرحت نے جیسے تیسے اپنے بیٹوں کی پرورش کی۔ ہاور شادی کے بعد بالکل بدل گیا تو اپنی ماں کے وجود سے بھی انکاری ہو گیا۔ وہی جاور اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن فرحت بیگم کی زندگی میں ابھی اور دکھ بھی لکھے تھے۔ ان کا بیٹا یاور اور بہو بھی انہیں اکیلا چھوڑ کے دانیہ ان کی جولی میں آن گری اور اب ان کے انتقال کے بعد داجان دانیہ کو گھر لے کر آ گئی تھی۔ داجان اپنی بہن کی مدد کو ہیما وقت تیار رہتی تھی۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے وہ ان کے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ داجان اور دانیہ کے دکھ کو دیکھتے ہوئے دلاور نے بھی ایک ہفتہ ان کے پاس گزارنے کا سوچا۔ آج 4 دن تو یوں بھی بیت چکے تھے۔ دلاور نے عادت کے مطابق صبح فجر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی اور تھوڑا سا سو گیا۔ سو کر اٹھا تو واک کرنے نکل گیا۔ السلام علیکم دلاور۔ وہ جیسے ہی واک سے واپس آتے حال میں داخل ہوا تو دانیہ نے اسے دیکھتے ہی سلام جاڑا۔ وعلیکم السلام بہنا، کیسی ہو؟ دلاور نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ دانیہ نے مردم آواز میں پوچھا۔ تم کیوں تکلیف کر رہی ہو بہنا؟ حویلی ملازموں سے بڑی پڑی ہے، تم آرام کرو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک داجان سے یا مجھ سے کہہ دینا۔ دلاور نے کندھے جھٹکتے ہوئے ماتھے پر پسینے کو پونچھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ دانیہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے آخری نظر دلاور شاہ کی خوبصورت سراپے پر ڈالی اور اپنے روم میں چلے گئی۔ دلاور نے روم میں آ کر شاور لیا، فریش ہوتا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے چلا گیا۔ السلام علیکم کیوٹ سی لیڈیز، دلاور نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اداس بیٹھی داجان کے چہرے پر اچانک ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جیتے رہو میرے لال، داجان نے نم آنکھوں سے دلاور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ داجان پلیز آپ روئے تو مت، ورنہ دانیہ نے بھی رونا شروع کر دینا ہے، اور جب آپ دونوں رو گی تو اس ناچیز کو بھی تو لجاجن شرمانن دنیا دکھاوے کو رونا پڑے گا۔ اس وقت میرا رونے کا بالکل موڈ نہیں ہے کیونکہ پیٹ میں چوہوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دلاور نے داجان کے موڈ کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے اپنے پیٹ کو پکڑتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا۔ دلاور کی ایکٹنگ پر دانیہ اور داجان دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہا کرو میری پیاری سویٹ لیڈیز، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو دانیہ نے فوراً سے بیشتر دلاور کے لیے گلاس میں شیک نکالا، اسے تھمانے لگی۔ اسی دوران دلاور کا فون بجنے لگا۔ وہ بہت ہی عجلت میں فون اٹھاتا باہر بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر جیسے ہی دانیہ کے ہاتھ میں پڑی شیک پڑ گئی تو اس نے اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ عجلت میں آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی دانیہ نے گلاس اسے دیا تو دلاور کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مس ہوئی اور دانیہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر دلاور کے پینٹ پر ہی الٹ گیا۔ دانیہ گھبراتی ہوئی فوراً دلاور کے پینٹ کو اپنے نازک ہاتھوں سے جھٹکنے لگی۔ وہ صاف کیا ہوتی، مگر دلاور کو اتنے قریب آنے پر اس کی پرفیوم کی تیز مہک دانیہ کے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ اچانک بہت تیزی سے پیچھے ہٹی۔ داجان اس مرتبہ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، ابھی تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ دلاور داجان کی گود میں سر رکھ کے نم لہجے میں گویا ہوا۔ میرے بچے تجھ سے تو میرے گھر میں رونق ہوتی ہے، خیر سے کام بھی ضروری ہے، تو میں تجھے بالکل نہیں روکوں گی، البتہ اگر تو شادی کی رضامندی دے دیتا تو میں تیرے لیے پیاری سی لڑکی ضرور ڈھونڈ لیتی۔ داجان نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو صحیح کرتے ہوئے بہت پیار سے کہا، جبکہ ان کی بات پر دلاور کی نظروں کے سامنے لاریب کا سراپا لہراتے ہی وہ مسکرانے لگا، مگر اس سے زبردستی کیے گئے نکاح کا سوچ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ داجان مجھے معاف کر دینا، مگر میں چاہ کر بھی آپ کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ویسے ہی بہت مشکل سے آپ نے اداسی کو خیرآباد کیا ہے، پھر اپنے نکاح کا بتا کر میں آپ کو کیسے دکھ دے سکتا ہوں۔ انشاءاللہ جس دن لاریب ہمارے رشتے کو دل سے قبول کر لے گی تو سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا۔ دلاور چھت کو گھورتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگا، دلاور کہاں کھو گئے تم؟ کیا کوئی سونی کڑی ڈھونڈ لی ہے کیا، جس کے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ انہوں نے دلاور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہاتھوں میں لیتے ہوئے شوہی سے کہا۔
نہیں تو میرا مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے دا جان، چلیے میں تیار ہو جاتا ہوں، پھر مجھے نکلنا بھی تو ہے۔ اس نے نظر چراتے ہوئے جلدی سے کہا اور کمرے سے جانے لگا۔ دلاور، اس دفعہ تم آؤ گے تو شادی نہیں تو منگنی تو ضرور کرواؤں گی۔ گھر میں اکیلے رہ کر بہت بور ہو گئی ہوں، تمہارے پاس تو وقت رہتا نہیں، کم سے کم دلہن تو میرا دل بہلائے گی۔ داجان نے تقریباً روتے ہوئے کہا تو دلاور کے دل کو کچھ ہوا اور وہ تڑپ کر دوبارہ ان کے پاس آتا انہیں گلے سے لگا لیا۔ داجان، آپ شاید بول رہی ہیں، اس بار آپ اکیلی نہیں، آپ کے ساتھ دانیہ بھی ہیں، آپ بالکل بور نہیں ہوں گی۔ دلاور نے ان کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے دیر سے کہا، صرف دانیہ ہی تو ہے۔ داجان نے روٹھے پن سے کہا، داجان میں شادی بھی تو ایک ہی لڑکی سے کروں گا، تبھی آپ کے پاس صرف ایک ہی لڑکی رہے گی، جب تک آپ دانیہ سے کام چلا لیجئے۔ ان کی بات پر دلاور نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ دانیہ، جاؤ ذرا دلاور کو دیکھو تو ابھی تک تیار ہو کر نہیں آیا، اسے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، ابھی آتے ہی جلدی جلدی کے قصیدے پڑھنے لگے گا۔ داجان حال میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جو 1 گھنٹے پہلے اس کے کمرے سے گیا تھا اور شاید ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ جی کہہ کر دانیہ اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر وہ کمرے میں کہیں نظر ہی نہیں آیا تو وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر فریم میں لگی داجان اور دلاور کی تصویر کو ہاتھ میں اٹھاتی دیکھنے لگی۔ دلاور واش روم میں تولیے سے اپنے بال پونچھتے ہوئے تیزی سے نکلے، اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے تھے اور وہ صرف ٹریک میں ہی موجود تھا۔ سر پر تولیہ رکھنے سے وہ دانیہ کو بالکل نہیں دیکھ سکا اور تیزی سے بیڈ پر جھک کر کپڑے اٹھاتے وہ جیسے ہی گھوما، تبھی دانیہ بھی تصویر رکھتی پلٹی اور سیدھا دلاور کے سینے سے جا لگی۔ او سوری بہنا، میں نے جلدی میں تمہیں دیکھا نہیں، ویسے تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ دلاور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتے ہوئے گویا ہوا تولیے سے اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ داجان آپ کو بلا رہی ہیں۔ دانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، وہ اپنی دک دک کرتی سانسوں کو قابو میں کرتی ہوئی ایک نظر اس کے آدھے کھلے سراپے پر ڈالتی فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے کمرے میں آ کر دانیہ نے لمبی لمبی سانسیں لی، اس کا دل عجیب ہی طرز پر دھڑک رہا تھا۔ دلاور کا سراپا اس کی نظروں میں گھومنے لگا، بہت کو ڈانٹتی اپنے آپ کو ریلیکس کرتی داجان کے پاس آ گئی۔ داجان، اب میں چلتا ہوں، اپنا خوب خیال رکھنا۔ تبھی دلاور حال میں آ کر داجان کے گلے لگتا الوداعی کلمات کہتا رخصت ہو گیا۔ پیچھے داجان نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ البتہ دانیہ کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، جس پر وہ خود بھی حیران اور پریشان کھڑی رہ گئی۔ دلاور رات 8 بجے اسلام آباد پہنچا تو ایک تو کام اس کے منتظر تھے۔ اس نے فریش ہو کر فوراً اسے بیشتر ان فائلوں سے ڈسکشن کے لیے اپنے دستہ کے لیے اور رات کا کھانا کھا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھ کھموتے ہی لاریب کا دلکش سراپا اس کے نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ بے اختیار ہوتا اٹھ بیٹھا، اپنے اور لاریب کے بیچ قائم رشتے کو سوچتے ہوئے۔ اس کا دل عجیب ہی طرز پر دھڑکنے لگا۔ اچانک ہی لاریب کو دیکھنے کے لیے اس کا دل معصوم بچے کی طرح ہمکنے لگا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اچانک ہی بیڈ سے اٹھا گاڑی میں بیٹھ کر لاریب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دلاور دروازے پر کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر بسے افراد نے دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ابھی وہ اداس چہرہ لیے پلٹنے ہی والا تھا کہ دروازہ واہ ہوا۔ بیٹا، تم کون ہو؟ ایک انجان عورت نے دروازہ کھولتے دلاور کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، مجھے لاریب سے ملنا تھا، آپ کون ہیں؟ لاریب آپ کی کیا لگتی ہے؟ دلاور نے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ بیٹا، ہم لوگ تو یہاں پر 2 دن پہلے ہی شفٹ ہوئے، میں کسی لاریب کو نہیں جانتی، تم میرے بیٹے سے پوچھ لو، کیا پتہ اسے کچھ خبر ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دلاور کو اندر آنے کے لیے اشارہ کیا، مگر دلاور تو ان کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ اندر آؤ بیٹا، اس نے انجان عورت نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تو دلاور جیسے ہوش میں آتا گویا ہوا۔ نہیں آنٹی، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آتا کسی کو کال ملانے لگا۔ آخر وہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا کال ریسیو کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لاریب کہاں ہے؟ جیسے ہی مقابل نے فون اٹھایا تو دلاور نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اچھا۔ مقابل کی بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ اسلام آباد کا موسم آج ابر آلود تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، ہر کوئی اپنے نرم گرم بستروں میں گھسے نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہی ایک نازک سراپا ہو شوہر سے بے گھر اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر اسٹیپ کٹ بال کی لٹیں بکھری پڑی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پارٹر سے مسلسل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اندر آتی تو وہ نازک سراپا خود میں سمٹ جاتا۔ تبھی خاموشی سے ایک وجود کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ تک آیا، وہیں کھڑے ہو کر اپنی نیلی کانسی آنکھوں سے سوئے وجود کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ تم سوئی ہوئی اور بھی پیاری لگتی ہو میری زندگی، اس سے
اس وجود نے تیزی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پرے کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس وقت تم سے زیادہ معصوم اور خوبصورت کوئی اور لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تمہاری کینچی کی طرح تیز چلنے والی زبان جو بند ہے۔ میری زندگی۔ اس وجود نے اس کے گلابی گالوں پر دھیرے سے ہاتھ پھیرتے دوبارہ خود کلامی کرتے ہوئے برپا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے یوں خاموشی کے نظر ہوئے اور تبھی اچانک سوئے ہوئے وجود نے نیند میں کروٹ بدلی تو پاس بیٹھے شخص کی گود میں اس کا سر آ گیا۔ ارے واہ، مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے بیٹھنے کا انتظار کر رہی ہو تو میں آتے ہی تمہارے پاس بیٹھ جاتا میری جان۔ اس نے ماری خوشی میں اس کے بالوں میں تیزی سے انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ تبھی نیند میں خلل کی بنا پر وہ کسمساتی ہوئی مندی مندی آنکھیں کھول بیٹھی، مگر جو اس کے نظر مقابلہ پر پڑی تو وہ سر پھٹاتے ہوئے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اب نیند ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ سمجھی تو ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اپنا سر ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی اس وقت نیند سے بوجھل سرخ ہوتی آنکھیں لیے وہ غصے سے تقریباً داڑھی تھی۔ چلاؤ نہیں بیوقوف لڑکی، مقابل نے بہت ہی تیزی سے کہتے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ ہٹاؤ اپنا ہاتھ۔ اس نے اپنے لبوں پر سے مقابل کا مضبوط ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اٹک اٹک کر مقابل کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے الفاظ اور آواز اندر ہی کہیں دب کر ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ ہٹا دوں گا مگر تب جب تم نہیں چیخو گی، ویسے بھی شور مچاؤ گی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، میرا تھوڑی کچھ بگڑنے والا ہے، تمہارے اپنے ہی آ کر تم سے سوال پوچھنے بیٹھ جائیں گے۔ مقابل نے جان جلاتی ہوئی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو اس کی ہزل گرین آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو اس نے فوراً سے بیشتر اپنا بھاری ہاتھ ہٹا لیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے آزادی ملنے پر لمبی لمبی سانسیں لی اور تڑپ کر کہتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ مجھے میری پیاری سی بیوی کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے چلایا۔ مقابل نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اپنی بکواس بند کرو مسٹر دلاور شاہ، میں اور تمہاری بیوی کبھی نہیں، لائرا نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تو اس کی بات پر دلاور شاہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے تمہیں بھولنے کی بیماری ہے مسز دلاور شاہ، اسی لیے تم اپنے نکاح تک کو بھول گئی ہو۔ دلاور اچانک بیڈ سے اترتا بالکل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ تمہیں تو میں، لائرا نے دانت پیستے ہوئے اتنا ہی کہا تھا کہ دلاور نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، دیکھ لوں گی تو دیکھو نا میری پیاری سی بولی سی وائف، میں تو دل و جان سے تمہارا ہو گیا ہوں، بس چاہتا ہوں کہ تم بھی میری آنکھوں میں دیکھا اس میں ڈوب جاؤ۔ مگر کہتے ہوئے دلاور اس کے ایک دم قریب ہوتا اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی کانچ سی آنکھیں گاڑے ہوئے تھوڑا رک گیا، پھر اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتا دوبارہ گویا ہوا۔ تم مجھے دیکھتی ہی تو نہیں ہو۔ اس بار دلاور اس کے اور قریب ہونے لگا، اتنا کہ اس کے گرم گرم سانسیں لائرا پر اپنی گردن پر محسوس کرنے لگی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں سمجھے تم، اب یہاں سے جاؤ۔ لائرا نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے غصے سے زور آنکھیں لیے کہا۔ اوہو، اب سمجھا کہ تم یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہو کہ تم میری بیوی نہیں ہو، کیونکہ تم سچ مجھ میں ایک نمبر کی بلکڑ ہو، مگر اتنا بھی کیا بھولنا کہ انسان اپنا نقاب بھی بھول جائے۔ دلاور نے جان بوجھ کر اسے تیش ڈالنے والے انداز میں کہا، مسکرانے لگا۔ میں کوئی بلکڑ نہیں ہوں، تم ہوگے بلکڑ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تم نے کس طرح سے زبردستی نکاح کیا تھا، اسی لیے ہی تو میں تم سے ڈر کر یہاں بھاگ آئی۔ لائرا نے ماری تحش میں خود ہی سب کہہ دیا اور آخر میں اپنی جلد بازی پر زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ دلاور نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ اس کے قریب آنے لگا۔ نہیں لگتا ڈر، میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ لائرا اندر ہی اندر ڈر تو رہی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے نڈر ہوتے ہوئے کہا اور پیچھے ہوتی گئی۔ لائرا جتنا پیچھے ہوتی جا رہی تھی دلاور اتنا ہی قریب آتے جاتا۔ لائرا پیچھے جاتے جاتے دروازے لگ گئی اور دلاور نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اس کے طرح دروازے پر رکھ دیے کہ لائرا ہاتھوں کے بیچ میں پھنس گئی۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ دلاور نے اپنی نیلی کانچ سی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، لائرا نے دک دک کرتے دل کے ساتھ اٹل لہجے میں کہا۔ اچھا تو گھر چھوڑ کر کیوں یہاں آ چھپی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم تک نہیں پہنچ پاتا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی، اگر تم پاتال میں بھی چلی جاتی نا تو تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ دلاور نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے میں گھساتے ہوئے کہا تو لائرا نے سر پٹاتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیلا۔ میں تم سے ڈر کر یہاں بالکل نہیں آئی، بلکہ مجھے اپنی شادی کے وقت ڈیڈ کی بہت یاد آ رہی تھی اور اس گھر میں ہر طرف ان کی یادیں بسی تھی، اسی لیے وہاں سے یہاں بھاگ آئی۔ لائرا نے صاف جھوٹ بولا تو دلاور کا چھت پاڑ کہہ کر فضا میں گونج اٹھا، جسے روکنے کے لیے فوراً سے بیشتر لائرا نے اس کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا
اپنے دانتوں کی نمائش کرنا بند کرو، یہاں سے جاؤ۔ لارائب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے رکھے ہی دانت پیس کا کہا تو دلاور نے فٹافٹ اپنے لب اس کے نازک ہاتھوں پر رکھتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اس کے ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کاش ایسا ہوتا، یہ وقت یوں ہی رک جاتا، کم از کم تمہارے ہاتھ تو تمہارے پاس ہو رہتا۔ اس کی نظروں میں سر پٹاتے ہوئے لارائب نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹا دیا۔ تم میری ہو لارائب، اور میری ہی رہو گی، تم اس سچ کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لارائب، بہت محبت، دلاور نے ہمارا آلودہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ہتا کرتا لارائب دار اٹھی، دفع ہو جو گھٹیا انسان، میں اس کاغذی رشتے کو بالکل نہیں مانتی، اور نہ ہی۔ اس سے پہلے کہ لارائب اپنی بات مکمل کرتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے پر ہوتی دستک کو سن کر لارائب کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سے بیشتر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کھولا اور دلاور کو اس کے پیچھے چھپا دیا۔ لارائب بیٹا تم چلا کیوں رہی تھی؟ سلمیٰ بیگم نے نیند میں بوجھل آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس خواب دیکھ رہی تھی، تو اچانک سے چیخ بیٹھی لارائب نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ میں تمہارے پاس سو جاؤں سے میں پانی پینے کچن میں آئی تھی تو تمہاری آواز آئی۔ اب کی بار انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زبردستی کھولتے ہوئے کہا، اور اندر آنے لگی۔ نہیں ماما، آپ جا کر سو جائیے، ایسی کوئی بات نہیں، لارائب نے زبردستی کی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اور دل ہی دل میں دلاور کو گالیاں دینے لگی۔ جبکہ دلاور اس کے جھوٹ اور حرکت پر مسکرانے لگا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ لارائب اسے چھپا رہی تھی۔ ماری خوشی کے دروازے کے ہینڈل کو پکڑے لارائب کے ہاتھ پر دلاور نے دھیرے سے بوسہ دیا۔ لارائب کو لگا کہ گرم کوئلہ کسی نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ وہ جلدی سے ماما کو رخصت کر دی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا تو دلاور بالکل سامنے آ گیا۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی، اور اگلے ہفتے یاسر سے شادی کر کے ہی رہوں گی، لارائب نے ایک دم اٹل لہجے میں کہا، اور وہاں سے ہٹتے اپنے بر پر آ گری۔ تم میری ہو، ہمیشہ میری ہی رہو گے، ویسے مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہو تو آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا؟ دلاور نے ایک بار پھر اس کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں مسٹر دلاور شاہ، لارائب نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ رات کافی ہو گئی ہے بیگم، اسی لیے جا رہا ہوں، میرا اتنی رات کو یہاں رہنا مناسب نہیں، ویسے شرعی طور پر دیکھا جائے تو اس گھر میں مجھے اسی کمرے میں ہونا چاہیے۔ کیوں مسز دلاور شاہ؟ اس نے لارائب کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے شرارت سے کہتے ایک جھٹکے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے کہ لارائب کچھ کہتی وہ فوراً سے بیشتر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ گڈ نائٹ میری جان، میری تو رات اب تمہیں سوتے ہی گزرے گی، کم سے کم تم تو چین سے سو جاؤ، دلاور نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ بدتمیز، جاہل، گنوار انسان، گھٹیا انسان، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت، میں یہ ثابت کر کے رہوں گی، میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی۔ لارائب نے غصے سے پھنکارتے ہوئے خود کلامی کی، بڑھایا میرے ساتھ زندگی گزارنے والا، میں نے تم سے ایک مرتبہ کہا تھا دلاور، میں آگ ہوں، آگ جل جاؤں گی، مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، تم خود مجھے دوڑتے ہوئے طلاق دینے آؤ گے؟ لارائب دل ہی دل اس سے مخاطب ہوئی، غصے سے ذرا چہرہ لیے بستر میں گھس گئی۔ داجان اب دلاور کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ دانیہ داجان کے کمرے میں بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جب سے وہ اسلام آباد گیا تھا تب سے دانیہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ سارا دن فارغ رہتی تھی کیونکہ حویلی میں ملازموں کی کمی جو نہیں تھی، وہ بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی تھی کہ کہاں اپنے گھر میں اسے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، تو کہاں یہاں پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ مگر وہ ہمیشہ تو یہی حویلی میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ایک لڑکی جو ٹھہری، اسے بھی بیاہ کر ایک دن دوسرے گھر چلے جانا ہے۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی سعادت مند بچی تھی۔ جب سے آئی تھی داجان کے منع کرنے کے باوجود ان کے چھوٹے موٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کبھی من کرتا تو کھانا بھی بنا دیتی، اور جب بھی داجان اسے منع کرتی تو کہہ دیتی کہ یہ سب کر کے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اس کا دل بار بار دلاور شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کا منتظر تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج اس نے ہمت جمع کر کے پوچھ لیا کہ دیکھو داجان نے اس کی شادی کو لے کر کیا سوچا ہے؟ ارے بیٹی میرا بس چلتا تو کب کا نکاح پڑھواتے تھی، مگر دلاور ابھی شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ خیر سے اب تمہارے لیے بھی تو رشتہ دیکھنا پڑے گا۔ اس دفعہ دلاور کو آنے دو، دونوں کے لیے رشتہ دیکھتی ہوں، داجان نے دھیمی سی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اپنی شادی کا سن کر دانیہ نے شرم سے چہرہ جھکا لیا، مگر دلاور کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یا خدا، داجان کو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب گھر میں لڑکا لڑکی موجود ہے تو کون باہر کی حق چھانے؟ یا خدا، میری داجان کے دل میں یہ بات ڈال دیجیے کہ ہم دونوں کی ہی شادی کر دے۔ بیٹھے بیٹھے دانیہ کے دل نے سچے من سے دعا کی۔ دانیہ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ داجان نے اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں داجان، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ دلاور کے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈنا چاہیے۔
دانیہ نے ہوش کھوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میرے دلاور کی دلہن ایسی ہونی چاہیے جو اس سے بہت محبت کرے۔ میرا بچہ بچپن سے محبت اور رشتوں کا پیاسا ہے، میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی پرورش کرنے میں، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اس کمی کو محسوس کیا۔ داجان بولتے بولتے اپنے بیٹے، بہو اور دلاور کو سوچ کر رونے لگی۔ آپ روئیے نہیں داجان، خدا صاحب بہتر کرے گا، انشاءاللہ بہت پیاری لڑکی دلاور کو ملے گی۔ دانیہ نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پھر ان کا سر دباتی انہیں سلانے لگی۔ یا خدا میری دانی اور دلاور کے نصیب اچھے کرنا۔ داجان نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ لاریب اور یاسر کی شادی میں صرف 6 دن بچے تھے۔ یاسر ہر چیز لاریب کی پسند سے لینا چاہتا تھا، اسی لیے دونوں روز ہی ساتھ نظر آتے، کبھی شاپنگ مال تو کبھی ہوٹل۔ لاریب خوشی خوشی یاسر کے ساتھ شاپنگ کرتی، دلاور شاہ تو اپنے سب کاموں کو طاق میں رکھے بس ان دونوں کو پیچھا کرتا۔ لاریب یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ دلاور چپ نہیں بیٹھنے والا، جب بھی وہ باہر نکلتی دلاور کو ضرور دیکھتی اور جیسے ہی وہ اسے نظر آتا تو وہ دلاور کو جلانے کے لیے زبردستی یاسر کے ساتھ زیادہ ہنس کر باتیں کرتی۔ دلاور 3 روز سے یہ سب دیکھ دیکھ کا خون کے گھونٹ پڑ رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ یاسر کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ اسے خود پر تعجب بھی ہوتا کہ لاریب کی اتنی بے رخی پر بھی وہ اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ہر جگہ اس کی اتنی عزت تھی، سوائے لاریب کے سامنے وہ لاریب سے محبت نہیں کرتا تو شاید اس کے انداز پر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر ہائے رے محبت جو نہ کروا دے۔ اتنا امیر کبیر عزت دار انسان اس کے پیچھے رول کے رہ گیا تھا۔ ابھی بھی لاریب اور یاسر جولی شاپ میں داخل ہوئے تو لاریب بھی پیچھے سے شاپ میں داخل، دلاور بھی پیچھے سے شاپ میں داخل ہو گئے، مگر ایک دم کونے والی کرسی پر چہرہ جھکائے بیٹھ گیا تاکہ وہ دونوں سے دیکھ نہ پائے۔ لاریب یہ والا سوٹ لے لو، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یاسر نے ایک سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو لاریب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ واہ بہت پیارا ہے، لاریب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اتنا بھی پیارا نہیں، جب تمہارے گلے میں جائے گا تو اس سیٹ کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے یاسر اچانک ہی وہ سیٹ اٹھاتا لاریب کی گردن سے بال ہٹاتے اسے گلے میں پہنا کر دیکھنے لگا۔ لاریب تو اس کے لیے تیار نہیں تھی اور یاسر کی یہ حرکت اسے بہت بری بھی لگ رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے جیسے ہی کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیے، تبھی اس کی نظر کونے میں بیٹھے دلاور پر گئی اور وہ اپنا ارادہ بدلتی ہوئی گویا ہوئی۔ بہت اچھا شکریہ یاسر، لاریب نے زبردستی کی ہنسی چہرہ سجاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ دلاور تو یہ سب دیکھ کر پاگل ہی ہونے لگا، اس کا دل چاہا کہ اس شاپ میں ہی دونوں کو ٹھیک کر کے رکھ دے، مگر لاریب کی عزت کا سوچتے ہوئے وہ مٹھیاں بیتے خاموشی سے اپنے غصے پر قابو کرتا لال ببوکا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں سے خون جھلک پڑے گا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے دلاور بھی کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا تیش میں دناتا پیچھے نکل گیا۔ دونوں ایک آئس کریم پارلر میں بیٹھے آئس کریم کا انتظار کرنے لگے۔ یاسر نے نہ جانے کیا کہا کہ لاریب کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تبھی ویٹر آئس کریم کے 2 کپ ٹیبل پر رکھتا پلٹ گیا۔ یاسر نے بہت پیار سے ایک کپ اٹھایا اور لاریب کی طرف جذبے لوٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے تھمانے لگا۔ اس سے پہلے کہ لاریب کپ تھمتی دلاور کے سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ فوراً سے بستر چلتا ہوا ان تک آیا اور جھپٹتے ہوئے کپ کو اٹھا کر پھینک دیا۔ دونوں نے ایک ساتھ دلاور کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیا حرکت تھی؟ دلاور نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں لاریب، یہ سب کیا ہے؟ دلاور نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ دلاور کیا کر رہے ہو پلیز؟ یاسر تو اچانک ہونے والی صورتحال سے پریشان ہوتا بہت ہی گھبراتے ہوئے بولا۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ ہم میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے۔ دلاور شاہ نے یاسر کے بیچ میں کودنے پر گرجتے ہوئے کہا تو جہاں وہ اس کی غرض سے ڈر گیا وہیں اس کی بات پر ساکت رہ گیا۔